تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آپ کو کرن سحر کی طرف سے لائیو جذبہ میں منعقد تجوید کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، ہم انٹروڈکشن آف تجوید کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ تجوید کیا ہے۔ سامعین مکرم، تجوید ایک علم ہے جس میں قرآن مجید کو درستگی خوبصورتی سے پڑھنے کے لیے قواعد و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ علم تجوید جاننے سے پہلے ہم کو لفظ تجوید کے بارے میں جاننا ہوگا کہ لفظ تجوید کیا ہے۔ لفظ تجوید جود یجود تجویداً سے، جس کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا اور سنوارنا کے ہیں، یعنی کسی کام کو خوب سنوار کر درستگی کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیش کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کسی کام کو بہترین انداز میں عمدگی سے پیش کرتا ہے تو آپ کو وہ کام جو ریالٹی میں اچھا لگا ہے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا وعدہ، یعنی ویل ڈن۔ کیا معنی؟ کہ اس نے بڑی عمدگی سے کام کیا ہے۔ اور اسی جود یجود تجویداً سے لفظ تجوید نکلا ہے، اور اس کو علم کی شکل دے کر قرآن کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بڑی عمدگی اور خوبصورتی سے کرنا۔ اور پھر علماء نے اس علم کی اصطلاح اس طرح نکلی ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو اس کے حقیقی مخرج اور صحیح صفت کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے، کیونکہ اصل میں جو اصل تجوید ہے وہ مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کا نام ہے، لیکن اچھی آواز میں تلاوت کرنا وہ ایک محبوب انداز تلاوت ہے جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ لیکن علم تجوید کا سب سے زیادہ فوکس مخارج اور صفات میں ہے، اور سارے علم تجوید میں جو ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے وہ حروف تہجی ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف جو ساؤنڈ کے لحاظ سے 29 ہیں، جو ساؤنڈ کے لحاظ سے 28 ہیں، اور ٹوٹیلٹی کے لحاظ سے 29 ہیں۔ ساؤنڈ کے لحاظ سے 28 اس لیے ہیں کہ الف کی ساؤنڈ نہیں ہے، تو اس لیے الف ساکن ہوتا ہے، جب اس پہ حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، علم تجوید کا سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 5 یا 10 لوگ ایک لازمی کام کو کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہے، اگر ایک محلے، ایک گاؤں کی طرف سے
دو چار لوگ اگر میت کو کفن دفن کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اگر سارے نہیں کریں گے تو سب پر پکڑ ہوگی. اور فرض عین یہ ہوتا ہے کہ سب پر لازم ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تجوید، علم تجوید کون سا فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ جواب آتا ہے کہ تجوید کے جو تیلی قواعد ہیں ان کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. کیا معنی؟ اگر ایک گھر، ایک گاؤں، ایک محلے کی طرف سے ایک بندہ تجوید کے قواعد سیکھ جاتا ہے تو طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اور پھر علماء نے اس علم کی اصطلاح اس طرح نکالی ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو اس کے حقیقی مخرج اور صحیح صفت کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے. جو اصل تجوید ہے، حقیقت تجوید ہے، وہ مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کا نام ہے. اور سارے علم تجوید میں جو ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے، جس موضوع پہ بات ہوتی ہے، وہ حروف تہجی ہیں، عربک الفابیٹس ہیں. یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف جو ساؤنڈ کے لحاظ سے 28 ہیں اور ٹوٹیلٹی کے لحاظ سے 29 ہیں. اور علم تجوید کا سیکھنا ایک فرض ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ اور فرض عین. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ ایک لازمی اور فرض کام کو اگر 100 میں سے 5 یا 10 لوگ کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر ایک محلے کا ایک آدمی فوت ہو جائے، ایک گاؤں آدمی فوت ہو جائے، تو سارے محلے والے نہ ہی صحیح 2-3 آدمی ہی کفن دفن کا معاملہ طے کرتے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اگر سارے نہ کرے تو سارے پکڑے جائیں گے. تو فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ کر دیں تو سب کی طرف سے کافی. فرض عین یہ ہوتا ہے کہ سب پر لازم ہے، سب کو کرنا ہے. تو اب تجوید کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے اس کا سیکھنا، تمام قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور تجوید کے رولز کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرض عین ہے. تجوید سیکھنا اگر ایک گھر کی طرف سے، ایک گاؤں کی طرف سے، ایک محلے کی طرف سے ایک آدمی تجوید کے قواعد سیکھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتے ہیں. لیکن تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا یہ سب پر لازم ہے کہ کہاں حروف موٹا کرنا ہے، کہاں باریک کرنا ہے. یہ سارا پروسیس ہے، کیونکہ تلاوت قرآن ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توقیفی ہوتی ہیں، اور ان کیفیات کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے. علم تجوید کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پر 4 پوائنٹس پر فوکس کیا جاتا ہے. نمبر 1، مخارج الحروف. مخارج الحروف کی پہچان کرنا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، یہ سب حروف کے بارے میں جاننا یہ تجوید کا ایک پوائنٹ ہے. اور نمبر 2 پوائنٹ، صفات الحروف کا پہچاننا، یعنی ہر حرف کے اندر
پائی جانے والی صفات کے بارے میں جاننا، یہ بھی تجوید کا ایک پوائنٹ ہے کہ کون سا حرف موٹا ہوگا، کون سا باریک ہوگا، کون سا سیٹی والا ہوگا، اور کون سا حرف نرمی سے اور کون سا سختی سے ادا کیا جائے گا۔ یہ سارا ایک پوائنٹ ہے جو تجوید میں ڈسکس ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، تجوید کے تمام قواعد کا جاننا، یہ نمبر 3 پوائنٹ ہے جو تجوید میں جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ باقی سارے جو قواعد تجوید، چوتھا اور آخری پوائنٹ تجوید کا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ کہ تجوید کے ریٹن ٹیسٹ میں 100% مارکس لینے والا تجوید میں ماہر نہیں ہوتا۔ تجوید میں ماہر وہ ہوتا ہے اپنی زبان سے ادا کر کے بتائے، قرآن کی تلاوت کر کے بتائے۔ اور قرآن تجوید میں ماہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تلاوت اچھی ہو، خوبصورت انداز سے کر سکتا ہو۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا سب پر فرض ہے، فرض عین ہے، تو تجوید جو نہیں سیکھ سکتے وہ کیسے پڑھیں گے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجوید کے قواعد نہیں سیکھے تھے، اور انہوں نے بالمشافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے قرآن سنا انہوں نے ویسے قرآن پڑھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو تجوید نہیں سیکھ سکتے وہ بالمشافہ قرآن سنیں اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو مختصراً یہ تجوید انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ جس طرح اچھی انگلش بولنے کے لیے ٹینسز سیکھے جاتے ہیں، انگلش گرامر سیکھی جاتی ہے، اسی طرح اچھی تلاوت کے لیے، خوبصورت ریسائٹیشن کے لیے تجوید کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک علم ہے کہ جس کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سیکھتا ہے، جو تجوید میں ماہر ہو اور وہی قرآن میں ماہر ہوتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ تھا آج ہماری پہلی کلاس کا ٹاپک انٹروڈکشن آف تجوید کے حوالے سے کہ تجوید کیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفصیلی بحث کرنے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اپنی دوسری کلاس میں حاضر ہوں گے اس ٹاپک کے ساتھ کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔